السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گرامر کے بنیادی اصول اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور امید کرتی ہوں آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف و نحو۔ اچھا دیکھیں، ہر زبان چاہے وہ اردو ہے، انگلش ہے، عربک ہے یا کوئی بھی زبان ہے، اس کو آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول، قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں جس کو آپ استعمال کرنا اور نہ جو ہے لازم ہے تاکہ اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا جائے، استعمال کیا جائے۔ ہم لوگ تو چونکہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے تو اس کو ہم بہت ایزی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اردو بھی بہت ٹف ایک لینگویج ہے اور اسپیشل اس کی جو گرامر ہے وہ بہت ہی ٹف ہے اور مشکل ہے۔ اردو زبان میں کے کچھ جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں ان کو ہم گرامر بھی کہتے ہیں، قواعد بھی کہتے ہیں، اور ان کو اگر آپ جان لیں تو آپ اردو زبان کو ٹھیک طور پر بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کہ قواعد یا گرامر کے کون سے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ کہلاتا ہے صرف اور دوسرا کہلاتا ہے نحو۔ اب صرف کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم دیکھو، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، لفظ ایک علیحدہ علیحدہ۔ کوئی فور ایگزامپل میں اگر کوئی ایک لفظ بولتی ہوں جیسے کتاب ہے، روٹی ہے، پانی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہلاتا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ کچھ لفظ اس میں ہمارے کچھ لفظ جو ہیں ان کے کچھ معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جیسے اگر میں کہتی ہوں روٹی اور ووٹی، ٹھیک ہے؟ روٹی کے تو میننگ ہوں گے لیکن ووٹی کے کوئی میننگ نہیں ہے، تو مینس کوئی بھی لفظ ہے وہ صرف کہلائے گا۔ وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، جیسے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تمام صرف ہے، یعنی ایک لفظ اور اس پر جو ہے وہ چاہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یعنی کام کرنا، تو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لفظوں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، واحد ہے، جمع ہے، تو وہ صرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں نحو پر۔ نحو گرامر کا وہ حصہ ہوتا ہے جیسے مرکب جملے، ان پر بحث کی جاتی ہے۔ مرکب جملے کیا کہلاتے ہیں؟ فور ایگزامپل میں کہتی ہوں مرکب کیا کہلاتا ہے؟ دو یعنی مکسچر کسی چیز کا ہوگا، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہوگا جو ہے وہ نحو، یعنی مرکب جملہ جو ہوگا، یا پھر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوگی۔ فور ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے خط لکھا۔ پہلے والے میں صرف میں کیا تھا؟ صرف ایک لفظ پر بحث کی جاتی ہے کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ لیکن نحو کی جب بات کریں گے تو اس میں پورا ایک سینٹنس، پورا ایک جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے خط لکھا یا علی ایک نیک لڑکا ہے، تو اس میں یہ پورا جملہ ہم دیکھیں گے کہ اس جملے کے اندر علی کیا ہے، نیک لڑکا کیا ہے کیا ہے۔ اس میں ہر ایک لفظ کو علیحدہ گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ پہلے میں جو ہے صرف میں صرف ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ نحو میں پوری ایک عبارت کو دیکھا جاتا ہے، پورے ایک سینٹنس کو دیکھا جاتا ہے کہ پورے سینٹنس میں کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور وہ لفظ گرامر کی روح سے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو لفظوں کو ملا کر جو ہے وہ نحو پر ہم بحث کر سکتے ہیں، یا دو لفظوں کو، یا گرامرٹکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر دو لفظ ہیں، ایک جملہ ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں کون کون سے لفظ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم مرکب توصیفی کو چیک کریں گے کہ مرکب توصیفی پر بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ توصیفی نکلا ہے ورڈ وصف سے۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ خوبی کو، یعنی کسی شخص میں کیا خوبی ہے، کسی چیز کے اندر کیا خوبی ہے، کسی اسم کی کیا خوبی بیان کی جا رہی ہے،
تو وہ کہلائے گی وصف توصیفی. توصیفی کیسے بن جائے گا؟ کسی کی وصف یا کسی خوبی بیان کریں گے. ایک صفت ہوگی یعنی خوبی ہوگی، اور ایک موصوف ہوگا. یعنی موصوف کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں یعنی اور کے بارے میں ہم صفت بیان کریں، یعنی کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں جو صفت ہے وہ بیان کرنا تو صفت ہے، اور جو چیز ہوگی وہ موصوف کہلائے گی. تو یہ ان دونوں سے مل کر مرکب توصیفی بنے گا. فار ایگزامپل شریف آدمی، تو شریف اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، اور آدمی کیا ہے؟ موصوف ہے. ٹھیک ہے. صفت یعنی کسی کی خوبی یا اچھائی یا برائی. یعنی گرم چائے، چائے کیا ہے؟ چائے جو ہے وہ موصوف ہے، اور گرم اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا پانی، تو یہ جو ہے رجل کریم یعنی شریف آدمی، اور مرد بزرگ یا بڑا آدمی جو ہے، یعنی یہ آدمی جو ہے موصوف ہوگا، اور بزرگ جو ہے یا بڑا جو ہے وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں یعنی کسی کی خوبی، اچھائی یا برائی، تو اس سے مل کر جو ہے مرکب توصیفی بنتا ہے. نیک لڑکا، لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے، اور صفت اس کی کیا ہے؟ نیکی. نیکی اس کی صفت ہے. نیکسٹ ہے مرکب عطفی. بعض اوقات ہمیں دو لفظوں کو ملانا پڑے گا، جیسے صبح اور شام. تو اب دو لفظوں کو ہم نے ملانا ہے، صبح اور شام، اور ہم نے درمیان میں لگائیں گے تو وہ لفظ ملیں گے، ورنہ صبح شام. ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہو جائیں گے، لیکن ان دونوں لفظوں کو ہم نے جوڑنا ہے، میز اور کرسی. تو ان دونوں لفظوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں واو یا اور کا استعمال کرنا پڑے گا. اور یہ واو اور کیا کہلائیں گے؟ حروف عطف، یعنی جوڑنے والی. ٹھیک ہے. اس میں پہلے آنے والے لفظ کو، یعنی پہلے جو آئے گا، یعنی اگر کرسی ہے تو وہ معطوف علیہ، اور بعد میں جو آنے والا اسم ہے وہ معطوف کہلائے گا. ان دونوں لفظوں کا جو مجموعہ ہے یعنی معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر مرکب عطفی بنے گا. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں ہم دو اسموں یا دو چیزوں کو ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں. سیب اور انگور، صبح اور شام، دن اور رات، بہار اور خزاں، یا ہم واو لگا دیتے ہیں، بہار و خزاں، صبح و شام. واو کا ورڈ بھی اگر لگا دیتے ہیں، مرد و زن، شام و سحر. اگر ہم دو لفظوں کے درمیان اس کو جوڑنے کے لیے واو کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ مرکب عطفی کہلائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں عدد. عدد کیا ہے؟ تعداد، گنتی. ان کی تعداد کتنی ہے؟ جب ہم کہہ دیتے ہیں 11 کتابیں، یعنی ہم نے تعداد ایک بتائی نا کسی چیز کی، تو مرکب عددی کہلائے گا. جہاں کہیں آپ کے شعر میں آ جائے گا دن زندگی کے ختم، وہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو عمر دراز 4 دن کا ذکر کیا آپ نے، 2 دن آرزو میں کٹے 2 انتظار میں، تو 2 دن 4 دن یہ ورڈ جو آئے ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ مرکب عددی کہلائیں گے. کسی بھی شعر میں، کسی بھی جملے میں جب کبھی عدد کا ذکر ہو، تعداد کا ذکر ہو، تو وہ مرکب عددی کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. مرکب اشاری، اشارہ کر رہا، نزدیک کی چیزوں کے لیے آپ کہیں گے یہ کتاب مجھے دینا، اور یا پھر اگر وہ کتاب دور پڑی ہوگی تو آپ کہیں گے وہ کتاب مجھے دینا. تو یہ اور وہ جو ہے یہ اس میں اشارہ بھی ہوں گے، اور اگر مرکب تو اسی طرح صورت میں بنے گا نا، یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ کہلائے گا. یہ اور وہ کا ورڈ اس میں اشارہ ہے. لیکن مرکب کہلاتا ہے ملنا، یعنی 2 چیزوں کا ملنا، 2 اسموں کا ملنا. تو یہ اور وہ، اگر کہیں گی یہ کتاب تو 2 ورڈ مل گئے نا، یہ اور کتاب، تو 2 اسم مل گئے تو یہ کہلائے گا مرکب اشاری. ٹھیک ہے. وہ مسجد، یہ کتاب، تو یہ کہلائے گا مرکب اشاری. اچھا. نیکسٹ ہے مرکب جاری. یعنی کوئی جملہ جاری ہے، آگے چل رہا ہے، اس کی سیکوینس ابھی جاری ہے. تو اب کہیں پر آپ کی آ جاتے ہیں میں سے پر کو تک، یعنی چھت پر
پر کے آگے بھی تو کوئی جملہ ہوگا نا، آپ خالی چھت پر لکھ کر تو آگے ڈیش 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 ڈالو گے، کیونکہ آگے سیکوینس ابھی چل رہا ہے۔ تو ایسے ورڈ جو آپ کے اس جملے کی تکمیل نہیں کر رہے بلکہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ یہ نامکمل جملہ ہے اور یہ آگے چل رہا ہے، تو یہ کہلائے گا مرکب جاری۔ یعنی وہ کام ابھی جاری ہے، وہ ابھی اس کو آپ صرف بتا رہے ہو، یعنی گھر میں، کیا گھر میں، تو آپ آگے یعنی یہ وہ ورڈ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، گھر میں جو ہے چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس میں کچھ اور بھی ورڈز ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، تو اس میں ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کا ورڈ میں یوز کروں گی اور آگے ڈیش ڈال دوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا بلکہ یہ جملہ بھی جاری ہے۔ تو وہ ورڈ جو اس جملے کو جو ہے وہ حروف جار اس لیے کہا جاتا ہے ان ورڈز کو، جیسے میں سے پر کو تک، ان لفظوں کو کہا جاتا ہے حروف جار، اور جب یہ کمبائن ہوتے ہیں کسی دوسرے اسم کے ساتھ، جیسے گھر میں، لاہور سے، تو دوسرے لفظوں کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں مرکب جاری۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آپ جو ہے ایک نوٹس کے فارم میں تیار کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، اپنے پاس سیو کر لیجئے، تاکہ جو ہے بوقت ضرورت آپ کو کام آ سکے۔ جب پیپرز میں آپ کو جو ہے یہ مختلف اسم کے کوسچن ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ جو ہے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، مس یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا اسم ہے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے، تو آپ کو اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرکب جاری ہے، یہ مرکب عطفی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔